ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعة فليستغسل او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے اعمال جمعۃ المبارک کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ پروردگار عالمین سے دعا ہے میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے اور جمعۃ المبارک کی تمام تر فضیلتیں اللہ پاک ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارک دنوں کا سردار دن کہلاتا ہے۔ اس نام کی ایک مستقل صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کا نزول فرمایا۔ اس دن مسنون اعمال کا اہتمام کریں اور کوشش کریں کہ جمعۃ المبارک کی ساری جو فضیلتیں ہیں وہ مجھے اور آپ کو ہر مسلمان کو ساری کی ساری اس کی فضیلتیں حاصل ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، جمعۃ المبارک کے مسنون اعمال میں سے پہلا عمل یہ ہے جو ابھی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیستغسل، فرمایا کہ جو شخص تم میں سے جمعۃ المبارک کے دن کو پائے اس آدمی کو چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ اسلام کی ابتدا میں جمعۃ المبارک میں غسل کرنا یہ فرض اور ضروری سمجھا جاتا تھا، لیکن چونکہ اب اس کی جو فرضیت ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے، اور اس کے پیچھے بھی ایک چھوٹا سا ایک واقعہ علماء نے فرمایا ہے۔ تو خیر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن غسل کیا کرو۔ اب یہ غسل کرنا فرضیت سے منسوخ ہو کر اب یہ سنت کے درجے میں آ چکا ہے۔ اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ جمعۃ المبارک میں غسل کرنا چاہیے۔ ایک عمل تو یہ ہے، اور دوسرا عمل جمعۃ المبارک کا مسنون وہ یہ ہے، سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک میں مسواک کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ مسواک کے مستقل یہ ایک الگ عنوان ہے، اس کے بہت سارے فوائد اور بہت سارے فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ کسی نشست میں آپ احباب کے سامنے عرض کروں گا۔ اور اس دن کا تیسرا مسنون عمل یہ ہے، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک میں وَأَن يَمَسَّ طِيبًا إِن وَجَدَ، کہ اگر ہو سکے تو جمعۃ المبارک میں خوشبو کا استعمال کیا جائے۔ جمعۃ المبارک میں خوشبو کا استعمال کیا جائے۔ نمبر 1 جمعۃ المبارک میں غسل کیا جائے، اور نمبر 2 مسواک کی جائے، اور نمبر 3 آپ نے ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک میں خوشبو کا استعمال کیا جائے۔ اور چوتھا عمل یہ ہے، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن تیل کا استعمال کیا جائے، جمعۃ المبارک میں اپنے بالوں کو تیل لگایا جائے۔ اور پانچواں یہ جمعۃ المبارک کا مسنون عمل یہ ہے کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن اپنے لباس میں سے جو اچھا لباس ہو اس لباس کو پہنا جائے۔ 5 اور نمبر 6 اس جمعۃ المبارک کے مسنون اعمال میں سے 6واں عمل یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہلی رکعت کے اندر سورۃ الف لام میم السجدہ اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور دوسری رکعت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الدہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ 6 اعمال، اور 7واں عمل یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یہ روایت بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اس وقت یعنی جمعۃ المبارک کی پہلی اذان کے وقت خرید و فروخت کرنا یہ حرام ہو جاتا ہے۔ جیسے جمعۃ المبارک کی پہلی اذان ہوئی، آپ نے اذان کو سنا اور جیسے ہی اذان ہوئی آپ اپنے کاروبار کو آپ اس کو کلوز کر دیں، آپ اس کو بند کر دیں اور جمعۃ المبارک کی ادائیگی میں لگ جائیں۔ جمعۃ المبارک کی ادائیگی کرنے کے بعد اس سے پہلے تیاری کریں، پھر ادائیگی کریں، اس کی ادائیگی کے بعد پھر اگر دوبارہ آپ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہیں تو جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنی دکان پر اپنے کاروبار میں آپ پھر مشغول ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح 8واں عمل یہ بتایا گیا کہ سیدنا اوس بن اوس الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ومشى ولم يركب، اور یہ روایت سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ اوس بن اوس الثقفی فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک میں جانے کے لیے آپ لوگ پیدل جایا کریں۔ ہاں اگر کوئی عذر ہو تو عذر کی بنا پر مسجد دور ہو یا جہاں پر آپ جمعۃ المبارک کی ادائیگی کرتے ہیں کوئی سا بھی عذر اگر پیش آ جائے تو آپ نے ارشاد فرمایا، تو فرمایا گیا علماء نے لکھا کہ پھر جو ہے آپ کسی سواری کو استعمال کرنا چاہیں، سواری کے اوپر بھی آپ جا سکتے ہیں۔ اور اس میں 9واں مسنون عمل یہ ہے، یہ بھی سیدنا اوس بن اوس الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک میں جلدی مسجد کے اندر جایا جائے۔ اور 10واں عمل یہ ہے، یہ بھی اوس بن اوس الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ روایت بھی سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں جمعۃ المبارک کو پائے تو وہ مسجد میں ایک تو جلدی چلا جائے، دوسرا فرمایا کہ ودانا من الامام، امام کے قریب ہو کر بیٹھے، جتنا زیادہ امام کے قریب ہو کر کے بیٹھے گا اتنا زیادہ اجر اور ثواب اس آدمی کو ملے گا۔ اور اسی طرح 11واں مسنون عمل یہ ہے، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جمعۃ المبارک کو جو خطبہ ہوتا ہے اس خطبے کو پوری توجہ کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے۔ یہ خطبے کا پڑھنا یہ سنت عمل ہے اور اس کا سننا یہ واجب اعمال میں سے ایک واجب عمل ہے۔ اور پھر اس کا 12واں عمل یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہے، ابن ابی رافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز پڑھائی اور انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے پہلی رکعت میں جمعۃ المبارک کی پہلی رکعت کے اندر سورۃ الجمعہ اس کی تلاوت فرمائی اور دوسری رکعت میں سورۃ المنافقون کی تلاوت فرمائی۔ ایک روایت میں تو یوں آتا ہے اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ اور پھر دوسری رکعت کے اندر سورۃ الغاشیہ، یہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور اس کا 13واں مسنون عمل یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنن ابن ماجہ کے اندر، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اکثروا الصلاۃ علی یوم الجمعہ، کہ جمعۃ المبارک میں کثرت سے میرے اوپر درود شریف پڑھا جائے۔ اور چوتھا عمل یہ ہے کہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد کھانا کھایا جائے، کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سویا جائے، اسے قیلولہ کہتے ہیں، قیلولہ کیا جائے۔ اور اس کا 15واں مسنون عمل یہ ہے کہ سورۃ الکہف کی تلاوت کی جائے، سورۃ الکہف کی تلاوت کی جائے۔ یہ جمعۃ المبارک کے مسنون اعمال میں نے آپ احباب کے سامنے عرض کیے ہیں، تو میں بھی کوشش کروں گا اس بات کی، آپ احباب بھی کوشش فرمائیں کہ یہ سارے کے سارے اعمال ہم جمعۃ المبارک میں ان اعمال کو کریں تاکہ تمام طرح فضیلتیں جو ہے جمعۃ المبارک کی وہ ہم سب کو حاصل ہو جائیں۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔